ہم ادبی اصطلاحات کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے تانیثیت۔ یہ عربی سے اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہے عورت یا خاتون، یا انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں فیمیل۔ اور اس کی جو تانیث و تذکیر جیسے آپ نے سنا ہوگا، مؤنث، مذکر اور مؤنث ہم کہتے ہیں، تو اس کا یہ ایک اصطلاح ہے، اور انگریزی میں یہ فیمنزم کے متبادل کے طور پر بولی جاتی ہے۔ اور فیمنزم جو ہے وہ فیمنا سے نکلا ہے، یہ لفظ اس کی جو اصل ہے وہ یونانی اصل لفظ ہے یہ فیمنا۔ فیمنا کا مطلب ہے عورتوں کے متعلق یا عورتوں کے بارے میں، یا نسوانی جو ہے وہ خصوصیات رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے یہ کہ مردانہ معاشروں میں عورت کے حقوق کی بات کرنا اور عورت کو وہی حقوق دلوانے کی کوشش کرنا جو کہ مرد کے پاس ہے، کہا جاتا ہے اسے تانیثیت۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مذاہب جو ہیں، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یا پرانے جو مذاہب ہیں جس میں ہندوازم ہے، کوئی بھی آپ دیکھیں، اسلام ہے بعد میں آیا، تو وہاں پہ جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ مرد کو ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عورت برابر ہوتی یا عورت کی برابری کو لانا ہوتا اوپر، تو پھر ہادی اور نبی اور رسول جو ہے وہ بھی کوئی عورت ہوتی، تو لہٰذا اس لیے وہ ایک دلیل دی جاتی ہے۔ لیکن جو معاشرے ہیں جہاں پہ جنگل کا قانون بھی جب ہو، اور ظاہر رہا ہے ابھی بھی کئی جگہ پہ جنگل کا قانون ہے، تو وہاں پر بھی عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا کہ جس کی وہ مستحق ہے۔ لہٰذا سالہ سال کی یہ جو عورت کے خلاف ایک تعصب پہ مبنی رویہ ہے، اس کو چیلنج کرنا اور اس کو توڑنا، اس میتھ کو، عورت کو کمزور سمجھتے ہوئے اس یعنی معاشرے کی یہ جو ایک بہت بڑی اب خامی ہے جسے خوبی سمجھا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر یہ خامی ہے، اور اس کو چیلنج کرنا یہ تانیثیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ فیمنزم کے علمبردار جو ہے وہ خالی خاتون ہی ہو کوئی یا خواتین ہوں، بلکہ وہ مرد بھی جو ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ بھی تانیثیت یا فیمنزم کے علمبردار کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ یا اصطلاح جو ہے یہ 1871 میں 1871 میں فرینچ میڈیکل ٹیکسٹ میں یہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد مغرب میں یہ تحریک نسواں یا فیمنزم یا فیمنسٹس کے طور پر جو ہے یہ ابھر کے سامنے ہے۔ اور یہ معاشرے میں پدری نظام جو ہے، یعنی جو مردانہ ڈومیننٹ آپ کہہ لیں سوسائٹی ہے، اس میں نظریاتی سطح پر عورت کو ان کے برابر لانا اور ان کی جو حالت ہے اس کو بدلنا یا بدلنے کی خواہش کرنا، یہ آتا ہے فیمنزم میں یا تحریک نسواں۔ انسائکلوپیڈیا جو برٹانیکا ہے اس کے مطابق فیمنزم ایک سماجی تحریک ہے جو عورتوں کے مساوی حقوق کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ اسی طرح قومی انگریزی لغت میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے، میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں: نظریہ حقوق نسواں، تحریک نسواں یہ نظریہ کے سماجی اور سیاسی لحاظ سے عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہونے چاہئیں، ایسے حقوق حاصل کرنے کی تحریک ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس میں جتنے بھی
یعنی تحریک کے جو مقاصد ہیں یا تحریک کے جو اس کا جو مطمع نظر ہے، اس کے لیے جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں، جتنی جد و جہد کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری فیمنزم میں اور تانیثیت میں آتی ہے، یا نسوانی جو ہے وہ تحریک نسواں کے اندر جو ہے وہ فعال کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ اب تو بہت سارے ملکوں میں، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے جو ملک ہیں، اس میں اور مشرق میں بہت ساری جگہوں پہ عورت کے لیے اس مضمون کو یونیورسٹی کی سطح پر بھی، ادب میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، سوشیالوجی میں بھی، اور دوسرے جو سوشل سائنسز ہیں ان میں بھی اس کو اس قابل اب سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کو مطلب سبجیکٹ جو ہے وہ لیا جائے۔